السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے کرنا ہے، 42 سے۔ اور اختتام جو تھا پچھلی آیت کا آپ کو یاد ہے، پچھلے سبق کا اس دعا پہ ہوا تھا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی دعا کے ساتھ اب شروع کرتے ہیں۔ ولا اور نہیں تحسبن اللہ تم سمجھو اللہ کو غافل اما اس سے جو یعملو عمل کرتے ہیں الظالمون ظالم لوگ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، تم یہ بات نہ سمجھو۔ انما بے شک یؤخرہم وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، لیومن ایک دن کے لیے تشخصو جس میں پتھرا جائیں گی فیہ اس میں الابصار نگاہیں، یعنی یہ مومنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں یہ مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو مہلت دے رہے ہیں اس دن تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں آیت کے اوپر لا ہے، اگلی آیت بھی ہم کریں گے ابھی۔ تو دراصل یہ قیامت والے دن ان کی جو صورتحال ہوگی اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اتنا دہشت والا دن ہوگا، خاص طور پر مجرموں ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، جن کی اس دن پکڑ ہوگی، تو بالکل جیسے ایک مجرم کا حال ہوتا ہے کہ اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، یعنی جیسے ایک ہی جگہ پہ لگ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ہلتی نہیں ہیں۔ پھر اگلی آیت بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، مہطعین وہ تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، مقنعی سروں کو اوپر اٹھانے والے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بالکل اسی طرح ہی دوڑتا ہے نا، اندھا دھند صرف ایک جگہ پہ پہنچنے کی ہوتی ہے اس کو، اور وہ سر کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، رؤوسہم اپنے سروں کو، لا یرتدو نہیں پلٹیں گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں، یعنی آنکھوں کی جو حالت ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ یعنی وہ یوں سر اٹھائے سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی اپنی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی۔ ان کی جو حالت ہے وہ بتائی جا رہی ہے، دہشت کے مارے جو حالت ہوگی۔ اور دلوں کا کیا حال ہوگا، وَأَفْئِدَتُهُمْ اور ان کے دل ہواؤن خالی ہوں گے، جیسے ہوا ہوتی ہے نا، یعنی ہوا تیز ہوا کی طرح یا تو اڑ رہے ہوں گے یا پھر خالی، جیسے خالی آپ یہ دیکھیں کہ ہوا بھی تو خالی ہی ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہوا ہے تو پھر اس پہ تحقیق وغیرہ ہو رہی ہے، ادروائز تو آپ ہاتھ لہرائیں تو کیسے وہ خالی، تو اسی طرح دلوں کی یہ حالت ہوگی، یعنی وہ ہر سمجھ سے خالی ہوں گے دل، ہر بھلائی سے خالی، اور اس دن بس ان کی پکڑ ہے۔ اور اب یہ کہ جیسے انسان بالکل ہی باولا ہو جائے اور اس کو کچھ سمجھنا ہے، یہ صورتحال ہوگی، یا پھر یہ کہ تیز ہوا کی طرح ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس وقت آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی کسی ایسے انسان کی جس کی دہشت اور جس کا خوف آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے، آنکھیں بھی پتھرا جاتی ہیں اور آپ سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی طرف آپ کی نگاہیں نہیں لوٹ رہی ہوتی، یعنی کچھ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوگا۔ اور اسی طرح دل جو ان سے ہیں وہ پھڑک رہے ہوتے ہیں ڈر کے مارے نا، یعنی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم بہت تیز دوڑ رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہمارا تو اب دل ہی قابو میں نہیں آ رہا۔ بعض اوقات کچھ وحشی جانوروں سے بچنے کے لیے کچھ لوگوں کو دوڑ لگانی پڑتی ہے، تو اس وقت ان کی صورتحال پوچھیں تو وہ آنکھوں کا بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں اوپر کو اٹھائے، سروں کو اوپر اٹھائے دوڑ رہے ہوتے ہیں، نیچے تو نہیں کوئی دیکھ رہا ہوتا۔ اسی طرح دل اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے بچے کے بھی دل پر ہاتھ رکھیں، جب وہ بہت دوڑ کر آئے تو وہ دھک دھک کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل اس دن کی دہشت بتائی گئی ہے جو ان پر طاری ہو جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، استغفر اللہ۔ اور اس کو آپ یعنی اس طرح بھی امیجن کر سکتے ہیں، میں جیسے سن رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کل یہ جو انہوں نے رائڈز بنائی ہوئی ہیں، بچے کتنا شوق رکھتے ہیں وہاں پہ جانے کا، تو یہ جو بھی ایسی رائڈز ہیں جس میں اوپر کو ایک دم سے آپ جا رہے ہوتے ہیں، اب سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر وہ ایک دم سے آپ کو نیچے لے کے آتے ہیں، یا جو جس طرح بھی وہ آپ کو جھلا رہے ہوتے ہیں، تو دلوں کا مارے پھڑکنے کے یہی حال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ روکتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے۔ تو اب یہاں پر یہ کس دن ان کا حال ہوگا، یہ دراصل مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مومن تم لوگ ایسے نہ سمجھو کہ اگر ان کو دنیا میں سزا نہیں مل رہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بے خبر ہیں یا ان کی پکڑ نہیں آ رہی ہے۔
دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے ظالم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو بہرحال ان کو یقیناً سزا دے گا، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں زندگی بھر سزا نہیں ملتی ان کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہیں یا وہ چھپے رہ گئے اللہ سے، نعوذ باللہ، بلکہ ان کی رسی دراز کی جا رہی ہوتی ہے۔ استدراج کا قانون ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مہلت دیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں مجرموں کو دنیاوی اور اخروی سزا دینے کے لیے جو بھی قانون مقرر ہے نا، اس کا انحصار گناہوں کی کمیت اور کیفیت پر ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح کے اس مجرم کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جن مجرموں کو دنیا میں سزا نہیں ملتی تو وہ تو بلکہ زیادہ ہے کہ وہ ان کا معاملہ آخرت تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور ان کو اتنی ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ اب توبہ بھی نہ کر سکیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا ظالم کہ جس کو ساری عمر کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، لیکن وہ ظالم لوگوں میں بھی مشہور ہو، لیکن اس کی پکڑ نہیں آتی، اسی حال میں وہ توبہ کیے بغیر ہی مر جاتا ہے، تو مت سمجھو کہ وہ بچ گیا، بلکہ اس کا معاملہ تو روز آخرت تک مؤخر کیا گیا، اور جو ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے تو ظاہر ہے قبر کا عذاب تو سامنے ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں پہ یہ جو ظالم ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے دراصل توحید کی بات ہو رہی تھی نا، تو شرک ہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم ان کا کیا تھا کہ انہوں نے وہ کافر کے کافر ہی رہ گئے، یا پھر جس طرح سے پیچھے عبادت کی، نماز کی بہت زیادہ بات ہوئی، تو یہ دراصل بے نمازی ہیں جن کو مہلت دیے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو یہ مہلت ان کی ہمیشہ نہیں رہے گی بلکہ وہ ضرور سزا دیے جائیں گے۔ مہلت کا بھی آپ یہ دیکھیں گے کیا حال ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ آسائشیں دے رہے ہوتے ہیں، دیتے چلے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، میں سب نعمتیں پا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دنیا میں بھی سزا آتی ہے، بہت زیادہ اس کو سزا آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ وہ توبہ نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھے برے دن ہم پر آتے ہی رہے ہیں، ہمارے بڑے بوڑھوں پر بھی آتے رہے ہیں۔ تو اور یہ نا یہاں پر ہمارے کچھ سوالوں کے بھی جواب ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی ظالم کو دیکھتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو اتنا ظالم ہے، اس کی پکڑ کیوں نہیں آتی ہے؟ جیسے آپ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے مسلمان ہیں جو ان ظالموں کی چکی میں پس رہے ہیں، یا ہم جیسے میں اس دن جیلوں کے بارے میں پڑھ رہی تھی جو کافروں نے بنائی ہوئی ہیں، کہتے تو وہ مسلمانوں کو دہشت گرد ہیں، لیکن ان کی اپنی جیلیں آپ کبھی جا کے دیکھیں کہ وہ یعنی کوئی دنیاوی قانون نہیں ہے وہاں پر، کوئی یعنی انسانی حقوق کا پاس نہیں ہے، وہ بالکل ایسے جیسے وہ وہاں کے بادشاہ ہیں کہ جو کہ انسانوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کر سکتے ہیں، جو چاہیں وہ ان کے ساتھ کریں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو پھر کبھی کبھار دل بہت پریشان ہو کے اللہ کے حضور جھکتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ ان لوگوں کی پکڑ کیوں نہیں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت پہ مہلت ہی دیے جا رہے ہیں، اور جو مسلمان چکی میں پس رہے ہیں وہ دراصل ان کی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سارا قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، اور اس کی حکمتیں ہیں، جو وہ معاملات وہی جانتا ہے، اسی کی مصلحتیں ہیں کہ کس طرح مومنوں کو تکلیفوں سے گزار کر ان کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ مومن کو جب جھٹکا بھی پڑتا ہے نا تو وہ سوچتا ہے، وہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں رب میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، وہ رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم پر آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ایک سچے مومن کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف دیکھتا ہے پہلے کہ کیوں مجھ پر یہ مصیبت آئی۔ تو یہاں پر ان ظالموں کا تو یہ حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ مہلت دی جا رہی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے غافل ہے۔ اس دن حال ان کا کیا ہوگا کہ دہشت سے ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، اور اس دن یہ سب لوگ سر تپا برہنہ ہوں گے۔ دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ابھی جیسے آیا نا کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف بھی نہیں پلٹیں گی، تو کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا بھی ہوش نہیں ہوگا، اپنی طرف کیا دوسروں کی طرف کیا دیکھیں، اپنی طرف بھی نہیں پلٹ کے دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس بات کے قصد کا کسی کو ہوش ہی نہ ہوگا، یعنی کوئی اس بات کا ارادہ کیا کرے کہ کسی کو دیکھے۔ یہ بخاری کتاب الرقاق کی حدیث سے لیا گیا ہے، اور یہ بابو کیف الحشر یعنی حشر کے دن کیا کیفیت ہوگی وہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور خبردار کیجئے لوگوں کو اس دن جب آئے گا العذاب، عذاب، یأتیہم آئے گا ان کے پاس عذاب، فیقولو تو کہیں گے الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ربنا ہمارے رب اخرنا اس کو مؤخر کر دیں ہم پر، الی اجل قریب
طرف ایک مدت تک، یعنی ہمیں مہلت دے دے ایک طرف مدت تک، تھوڑی دیر کے لیے، نجب ہم جواب دیں، ہم لبیک کریں دعوت کا، تیری دعوت کا، ونتبع رسول اور پیروی کریں ہم رسولوں کی۔ اولم کیا نہیں تکونو تھے تم، اقسم تم قسمیں کھاتے، من قبلو اس سے قبل، مالکم نہیں ہے تم کو، من زوال کوئی زوال، یعنی تمہیں تو کوئی زوال نہیں آنے والا۔ تو اب یہ اسی دن کی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو، آگاہ کر دو، جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہنے لگیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر، یعنی دنیا میں جو ان کو ڈھیل مل رہی ہے نا، تو وہ تو ایسے ہی چٹکی بجاتے گزرے گی، تو جب قیامت والے یعنی اپنی موت کو ہی دیکھیں گے یا قیامت والے دن، تو اس دن کہیں گے تھوڑی مدت ہمیں مہلت عطا کر دے۔ نجیب دعوتک، یعنی وہ جس دعوت کی طرف بلائے جاتے تھے، اب کہیں گے کہ ہم تیری دعوت کو لبیک کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ دعوت جو تھے وہ پیغمبر ہی لانے والے تھے، تو پیغمبروں کو جھٹلایا انہوں نے، پیغمبروں کی آئی ہوئی دعوت کو ٹھکرایا انہوں نے، تو ان کو اس دن کہا جائے گا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم ہی وہ لوگ نہیں ہو جو پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ تمہیں تو کبھی زوال ہی نہیں ہے، تمہارا تو قیامت کو حساب ہی نہیں ہوگا، تم تو بس اسی طرح ہی اپنی زندگی پوری کر جاؤ گے۔ تو قریش کا قسم کھانا تھا کہ انہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی زبان حال سے یہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات بات کر کے، ٹھیک ہے، تو اس بات کا ان کے دلوں میں اتنا پکا یقین تھا، جیسے کوئی قسم کھا کر وثوق سے کہہ دینا کہ ہماری شان و شوکت کو تو کبھی زوال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم مشرکین مکہ کے لیے ہی ہم دیکھیں تو ابتدائی اسلام میں ایک طرف تو رؤسائے قریش تھے، انہیں کعبہ کی تولیت حاصل ہے، بعض دوسری وجوہات کی بنا پر عرب بھر میں ان کو قیادت اور سیادت حاصل تھی، سارے عرب میں انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ خوشحال کھاتے پیتے لوگ تھے، مصرفین آتا نا قرآن میں جیسے، تو ایسے ہی لوگ تھے، ان کی عزت اور ناموری کا ڈنکا بجتا تھا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گنتی کے چند بے بس ناتواں مسلمان تھے جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں سرداران قریش کو تو کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ سارا نقشہ پلٹ سکتا ہے، اگر ایسا کبھی ان کو خیال آتا تو ظاہر توبہ کی طرف مائل ہوتے نا، جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان پر مصیبتیں بھی ڈالتے ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے۔ ابو لہب کا حال دیکھ لیں کہ اینڈ پہ وہ کس حال میں مرا ہے، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا۔ تو سرداران قریش کو تو کبھی گمان بھی نہیں تھا ہو سکتا کہ بالکل ہی صورتحال پلٹ جائے گی، یعنی ایک ایسی صورتحال بھی آئے گی جب ہم مجبور اور محکوم ہوں گے اور یہ مسلمان ہم پر حاکم اور بالادست ہوں گے۔ تو اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال سے قسمیں کھانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب وہ سارے واقعات یاد کر لیں جس میں یہ مومنین کو، حتیٰ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے اور ویسے بھی معاشرے میں ایک معتبر شخص سمجھے جاتے تھے جب تک کہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور اس کے علاوہ صادق اور امین ان کے مابین مشہور تھے، لیکن جب انہوں نے رسالت کا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان کو یہ پہنچایا ہے پیغام، یعنی وہ جب مبعوث فرمائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا ہے، کیونکہ ان کے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سچا دین ہے اور یہ غالب آ کر رہے گا۔ تو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی کوئی ایسی قسم کھائی ہو کہ ہمیں تو کبھی زوال ہی نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا وسکن تم، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکنی ان مسکنوں میں، ان گھروں میں، اللہ جینا وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، وتبینہ اور ظاہر ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیفا کس طرح، فعلنا کیا ہم نے بہم ان کے ساتھ، وضربنا اور بیان کر دی ہم نے، لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا حال تھا، تم تو زبانوں سے قسمیں کھاتے تھے، حالانکہ ہم نے سابقہ امتوں کے انجام کی مثالیں دے دے کر تم پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ ایسا انقلاب آ سکتا ہے، پہلے بھی آتا رہا ہے اور اب بھی آئے گا، لیکن تم غافل بنے رہے۔ اور ان لوگوں کی کہانیاں، یعنی وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، متکبر بنے رہے، سرکش بنے رہے اور توحید کو ٹھکرایا، انہوں نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں پر ظلم کیا، تو انہی لوگوں کے قصے کہانیاں تم لوگوں کے زبان زد عام بھی تھے۔ اور اب یہاں پر جو آ رہا ہے نا کہ تم ٹھہرے رہے ان مسکنوں میں، یعنی ان کی رہائشیں بھی تمہارے گھروں کے آس پاس تھیں، ان کے ہلاک کردہ علاقے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ان کے کچھ علاقوں میں تم آباد بھی تھے،
ٹھیک ہے؟ تو تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ عین ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے؟ لیکن ہوتا کیا ہے یوزلی، آپ خود ہم خود کو امیجن کرتے ہیں جب ہم کسی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس گھر میں کچھ سالوں یا چلو کچھ صدیوں پہلے کچھ لوگ آباد تھے جو کہ ہماری ہی طرح بڑی آسائشوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان پر زوال آ گیا تھا، انہیں تباہی، بربادی اور ہلاکت کے گھڑے میں ڈالا گیا؟ تو وہ کیوں ڈالا گیا؟ انسان کبھی اس پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ ایون یہ کہ نعوذ باللہ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ یہ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر عذاب آیا تھا یا جن کی تہذیبیں بالکل مسخ کر دی گئیں، وہاں پر لوگ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، باقاعدہ پکنک کی طرح وہاں پر کھانے لے جائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ یعنی بیک ہوم میں بھی مجھے کچھ علاقے یاد ہیں، ان کے پاس ایک پارک بنا ہوا ہے اور وہاں پہ یعنی کھیلنے کو، کھانے کی جگہ ہیں، اور اندر سے ان کے تہذیب دکھائی گئی ہے، یعنی اس کو پریزرو کر دیا گیا ہے نا کہنے کو۔ تو وہاں پہ جاتے ہوئے اور گزرتے ہوئے ہمیں کبھی یہ دہشت نہیں ہوتی کہ آخر ان تہذیبوں کو، ان لوگوں کو کیوں مسخ کر دیا گیا؟ یہ انہی تو اسی دنیا میں رہ رہے تھے، ہنستے تھے، بستے تھے، آباد تھے، کیا وجہ ہوئی؟ کوئی خال ہی کوئی ایسا انسان ہے جو غور و فکر کرتا ہے کہ کیوں بستی ہوئی آبادیوں کو ہلاکت کے گھڑے میں اتار دیا جاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے حال سے رحم فرمائے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا تھی کہ جب وہ سمود کے وہاں سے بستی سے گزرے ہیں، تو وہاں پر جس کنویں سے پانی پیتی تھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور دوسرے لوگ، اس سے پانی نہیں بھرنے دیا، اس کو گرا دیا گیا۔ تو اور پھر ان علاقوں سے گزرنے کو کہا گیا کہ تیزی سے گزرو، اور اگر جب گزر رہے ہو تو پھر روتی ہوئی شکل بنا کے، یعنی تفریح کرتے ہوئے نہ گزرو ان علاقوں سے، بلکہ روتی ہوئی شکل بنا کر کہ جیسا عذاب ان پر آیا ہے کہیں ہم پر بھی نہ آ پڑے۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اور بھی آپ یہ دیکھیں، مثالیں سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ہی دادی نانیوں کے گھر، جو کسی زمانے میں، مجھے اب اپنی دادی کا ہی جیسے گھر یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک بڑی حویلی تھی جس میں وہ لوگ بستے تھے، اور اس کے بعد جب آگے اولادیں ہوئیں تو انہوں نے اسی بستی یعنی اسی حویلی کو اونچا کیا، یعنی ظاہرہ نیچے والی منہدم کر دی نا، بنیادیں بھی اور وہ سب کچھ کہاں گیا؟ اب اس کا جب آپ وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ گھر پورشنز میں بن چکے ہیں اور اونچے اونچے گھر اٹھائے گئے ہیں، اس حویلی کا نام و نشان بھی نہیں رہا اب۔ یعنی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا انہی گھروں میں وہ لوگ بھی آباد تھے، وہ یہاں پہ چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ انسان جب اس دنیا میں جی رہا ہوتا ہے تو خال ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کر سوچیں کہ ہمیں بھی واپس جانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خود سے جوڑے رکھیں اور ہمیں اتنی توفیق دیے رکھیں کہ ہم پلٹ کریں، ان چیزوں سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چالیں چلیں، مکرہم اپنی چالیں، وَعِندَ اللہِ، اور اللہ کے ہاں، مکرہم ان کی چال ہے، وَإِنْ كَانَ مکرہم، اور تھی ان کی چال۔ یہاں پر ان جو ہے نافیہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر انا کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ تھی ان کی چال، بے شک ان کی چال تھی، مکرہم ان کی چال، تزولو کہ ڈول جائیں، منہ الجبال، اس سے پہاڑ، کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی ایسی چالیں تھیں ان کی کہ جس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ یعنی اگر ان کو انا کے معنوں میں لیا جائے تو حقیقت میں ان کی چالیں ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے، لیکن اگر اس کو ان نافیہ کے معنوں میں لیا جائے تو نہیں تھی ان کی چال کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے۔ یعنی حالت ان کی کیا ہے کہ اللہ کی قدرت اور عظمت کے سامنے یہ حال تھوڑی تھا کہ وہ چالیں چلتے ہیں اور پہاڑ اس سے ٹل جاتے، ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ محاورتاً الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ بنائی تو انہوں نے ایسی تھیں چالیں جو یقینی تھیں اور بہدف تھیں، یعنی عین نشانے پہ جا کے لگنے والی تھیں، ان کے خطا ہونے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم کوئی چال چلتے ہیں، یا اس کو اسی طرح لے لیں کہ جب ہم تیر اندازی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تیر کس طرح نشانے پہ رکھ کے مارتے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح لگتا تھا کہ بالکل نشانے پہ جا کے لگیں گی ان کی چالیں، تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی چالیں کیا تھیں؟ آپ کو یاد ہی ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کی انہوں نے چالیں چلیں، قید کرنے کی، قتل کر دینے کی، اور پھر اسی طرح وہ چال بھی یاد کر لیں۔ چال یہی ہوتی ہے نا کہ قتل بھی کر دو اور الزام بھی نہ آ پڑے۔ انہوں نے کس بات پر اتفاق کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں گے، اور یہ محاصرین ہر قبیلے کے ایک ایک فرد پر مشتمل ہوں گے جو سب مل کر حملہ کر کے اس کو قتل کریں گے، اور اس طرح پیغمبر اسلام اور اسلام دونوں کا کلمہ ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کے علاوہ اور بھی تھیں۔ ٹھیک ہے؟
تو لیکن ان کی کوئی چال ایسی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ چل جاتے، یعنی اللہ کی چال کے مقابلے میں ان کی چالوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اللہ کی چال ہی مستحکم اور مدبر تھی کہ ان کی چالوں کو اس نے ہلا دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی پلاٹنگ کر رہے ہیں، اب اس کو چال کو اس طرح لے لیں کہ ہم جو بھی پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل جو جو صورتحال ہمارے سامنے ہوتی ہے اور جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے ماضی کا یا مستقبل کا تھوڑا بہت علم جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اس کے مطابق ہم ایک پلاٹ کرتے ہیں اور اس میں اسباب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھ لیں، ابھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے گزرے ہیں، اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیں۔ ان کے خلاف لوگوں نے چال چلی کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو تو پتہ تھا کہ آگ جلاتی ہے، لوگوں نے تو کہا کہ آگ میں پھینکے جائیں گے تو کون بچ سکے گا؟ تو یہ ان کی چال تھی کہ سارے لوگوں نے مل کر ایک آگ کا فل الاؤ روشن کیا اور وہ الاؤ اتنا بڑا تھا کہ وہ خود بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے اس میں پھینکا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ان کی اتنی بڑی چال تھی کہ حقیقتاً ابراہیم علیہ السلام جل جاتے اگر مسبب الاسباب اوپر نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی بڑی گہری بات ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارا اللہ پر توکل اور ایمان اور یقین کامل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اختیار کی آزادی دی ہے، ہم پلاٹنگ کر سکتے ہیں، ہم چالیں چل سکتے ہیں، اسی لیے تو انسان اتنی ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے دائرے میں رکھا ہے، سورج چاند ستارے جو ہیں ایک مناسب رفتار سے ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری راہ میں روڑے نہیں اٹکاتے، وہ ہمارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں انسان کے لیے، اور اسی طرح جو چیزیں ہماری پہنچ میں ہیں ان کو بھی ہماری لیے مسخر کیا گیا ہے، ہماری سواریاں ہیں یا اس سے پہلے جو جانور ہمارے سواریوں کے طور پر استعمال ہوتے تھے، یا اسی طرح دریاؤں نہروں کو ہمارے لیے مسخر کیا گیا ہے، پانی ہم پر چڑھائی نہیں کرتا، پانی طغیانی نہیں کرتا۔ تو یہ ہے کہ اسباب کے دائرے میں ہم سب کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ انسان یہاں پہ کھاتا ہے کہ وہ ان اسباب کو سمجھتا ہے کہ یہی اصل قدرت اور طاقت ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کافروں کے پیچھے مسلمانوں کا بھی نعوذ باللہ یہی حال ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ ان کافروں نے یعنی شیطان نے ہمارے لیے چال سب سے بڑی کیا چلی ہے کہ ایک مومن بھی ان اسباب کے دائرے میں پھنس جاتا ہے، ان اسباب کے دائرے میں، کہ ان کے جادو میں آ جاتا ہے کہیں، لیکن اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ مسبب الاسباب تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دینے کے باوجود اپنی قدرت اور عظمت کو اوپر رکھا ہے نا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایسے نہ کرتے تو پھر تو دنیا میں کوئی قانون ہی نہیں تھا، یعنی اختیار کی آزادی دی گئی ہے انسانوں کو، جنوں کو، لیکن اگر کسی انسان کو چھوڑ دیا جائے تو آج آپ دیکھیں کہ انسان کیا کر رہا ہے، یعنی کوئی اس کے ظلم کی اور سرکشی کی تو حد ہی نہیں ہے، کوئی طغیانی کی حد ہی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت اور عظمت اور وہ جو ایک آخری وہ جو فیصلہ ہے نا اس کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے، اس پہ مسلمان کی نظر ہونی چاہیے، مومن کی نظر اس پہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ گھبراتا نہیں ہے چاہے سارے اسباب بھی مل جائیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کیا کلمہ پڑھا تھا، آپ ہی مجھے یاد کرائیں۔ ہاں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو انہوں نے کہا تھا مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ ایمان اور توکل ہمارے اندر آنا چاہیے جب ہم قرآن کو پڑھیں ہیں، جب ہم اس چیز سے جڑیں، یہ ایمان ہمارے اندر آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جب انہوں نے وہ الاؤ روشن کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینکا ہے، تو چال تو بہت بڑی تھی لیکن وہ مسبب الاسباب کو بھول گئے نا، کہ جس نے آگ کو جلانے کا وہ دیا ہے ہنر، ٹھیک ہے؟ آگ نے کیوں جلانا تھا جب اللہ کے حکم سے وہ ٹھنڈی ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ چالیں جو بھی کافر چلتے ہیں یہ دراصل اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی، بلکہ الٹا جب عذاب آئے گا تو یہ اس میں دھر لیے جائیں گے۔ پھر فرمایا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اور تم نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو خلاف کرنے والا اپنے وعدے کا اپنے رسولوں سے، ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے۔ تو اس میں دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصود تو مخالفین کو اس بات پر مطلع کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے پہلے بھی جتنے وعدے کیے تھے وہ سب پورے کیے، اور وقت آنے پر اپنے رسولوں کی مدد کی اور ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ پورا کر کے رہے گا، کیونکہ وہ سب پر غالب اور منکرین حق سے انتقام لینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ
کہ ہم بھی اللہ کے دین کے راستے پر چلتے جائیں، کبھی شک شبے میں نہ پڑیں، کبھی توکل کو نہ چھوڑیں، اللہ پر ایمان اور جو یقین ہے وہ ہمارا شیکی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے وعدے پورے فرماتا ہے، اپنے رسولوں کی، اپنے مومنین کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ کی معیت مومنوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی معیت عام ہے نا، کہ ہر انسان کے ساتھ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ہر ذی روح کو، لیکن مومنوں کے لیے، اپنے اولیاء اللہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک خاص معیت اور مدد ہوتی ہے، اور لیکن اس مدد کو پانے کے لیے ہمیں وہ کام بھی تو کرنا ہے جو ہم سے مطلوب ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کبھی بھی اللہ پر انسان شک شبہ نہ کرے کہ یہ کیسا دین ہے جس کو میں نے اختیار کیا ہے تو مجھ پر مصیبتیں آ گئی ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہ ہو۔ تو اللہ کے وعدوں پر انسان کو میں یقین ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، خوب انتقام لینے والا ہے، کہ ایسے تو ضرور ہوگا کہ مومنوں کی مدد کی جائے گی اور ان کافروں کو ہلاک و برباد کیا جائے گا۔ فرمایا وہ دن، یوما، جس دن تو بدل دی جائے گی الارض، زمین، غیر الارض، اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بھی، وبرزوا، اور وہ نکلیں گے، للہ، اللہ کے لیے، الواحدی، جو واحد ہے، القہار، بہت زبردست ہے۔ تو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آسمان پھر بودا بودا ہو رہا ہوگا اور اس کے پھٹ جائے گا، اور اس کے کناروں پہ پھر فرشتے جو سا ہیں وہ اتریں گے قطار در قطار، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی جو ہے وہ لایا جائے گا، اور اس کو بھی اس دن فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ دراصل نفخہ سورہ اول کے وقت جو موجودہ کائنات ہے نا، یہ سارا نظام بدل دیا جائے گا، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سارا نظام جو تم دیکھ رہے ہو آسمان و زمین کا، یہ سب دھرم بھرم ہو جائے گا۔ سورہ تکویر اور بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے یہ ساری باتیں۔ اور اس کے بعد نفخہ سورہ ثانی تک کیا کیا تغیرات واقعہ ہوں گے، ان کے درمیان کتنا وقفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایک نیا نظام کائنات وجود میں لایا جائے گا، جس میں یا تو موجودہ زمین اور آسمان کی ذوات ہی تبدیل کر دی جائیں گی، یا پھر یہ کہ انہی زمین و آسمان کی حیت میں خاصا تغیر اور تبدل واقعہ ہو جائے گا۔ تو آیت میں ان دونوں معنوں کی گنجائش نکلتی ہے، یعنی اسی زمین کو بدل دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں نا دنیا میں ہم کیسے کریٹیوٹی کرتے ہیں، پرانی چیز کو بالکل نیا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر یہ چیزیں بدل دی جائیں۔ تو اور اس نفخہ ثانی کے ساتھ ہی جیسے ہمیں بعض دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو روٹی کی طرح کھینچ کر ہموار کر دیا جائے گا، اس پر کوئی بلندی یا پستی نہیں ہوگی۔ پہاڑوں کے لیے بھی آتا ہے نا کہ وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین بوس کر دیے جائیں گے، اور پھر جب اور انہی کی ریت جو ہے اڑ کے پھر سمندروں کو بھی پاٹ دے گی نا، تو کوئی پانی، کوئی تری، کوئی اونچائی، کوئی نیچائی نہیں رہ جائے گی، کھڈے سب بھر جائیں گے، تو زمین ہموار اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی۔ تو پھر اسی زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام ذی روح کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت بھی زمین کا جو حصہ رہنے کے قابل ہے وہ میرا خیال ہے 1/4 ہے، 3/4 حصے تو ویسے ہی پانی ہے، اور اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ زمین تیزی سے پھیل رہی ہے، کائناتیں پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی دن کا نام کیا ہے؟ حشر اور نشر ہے، یعنی جمع کیے جائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اس نئی زمین اور آسمان پر طبعی قوانین بھی موجودہ قوانین سے الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی مکمل طور پر ایک طرح ہوتا ہے نا کہ بدل دیا جانا اس کو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت اسی زمین پر قائم ہوگی، میزان اعمال رکھی جائے گی اور لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کی جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ وبرزوا، اور وہ نکلیں گے، وہ سارے کے سارے۔ حشر ہو گیا یعنی جمع ہوں گے، نشر یعنی وہ اٹھائے جا رہے ہیں، تو اللہ کے سامنے سب موجود ہیں اور فردن فردن پیش کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس انسان اس دن کو یاد کرے، اور پیچھے جو نمازوں کا ذکر ہوا تھا نا بار بار، اور اس دن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نماز کے ارکان ہیں، اور ایک میں سوچ رہی تھی کہ اطمینان بھی نماز کے ارکان میں شامل ہے۔ آپ وہ والی حدیث کا مفہوم جانتے ہیں نا، جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز ادا کرو، یعنی لوٹاؤ اس کو، نماز کو نا۔ کیونکہ وہ سجدے، رکوع وغیرہ سب مکمل نہیں کر رہا تھا، اطمینان نہیں تھا اس کے ہر رکن میں نا۔ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اطمینان بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ تو اب آج ہم نے دنیا میں دیکھنا ہے کہ اللہ کے آگے جب ہماری پیشی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے،
تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ اکبر کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں، کیا ہم اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں کہ، اور پھر ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑے بادشاہ کے آگے اللہ اکبر جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے، اس کے آگے حاضر ہو رہے ہیں، اور پھر کیا ہمیں اس سے ملاقات کرتے ہوئے اطمینان کی حالت ہوتی ہے کہ ہم قیام مکمل کریں، رکوع میں پوری کمر جھکائیں، اور اس کے بعد جب کھڑے ہوں تو بھی قوما ہم اطمینان سے کریں۔ ہر رکن میں کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہڈی اپنی جگہ پر صحیح سے آ جائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوشش کریں کہ ہر رکن میں اپنی تسبیح کو بڑھا دیں، یعنی 3 دفعہ تو ایک عام ہے نا، تو اس کو 5 دفعہ کر دیں۔ اگر آپ 3 دفعہ بہت تیزی سے پڑھ جاتے ہیں اور اطمینان نہیں کرتے تو 5 دفعہ 7 دفعہ کر دیں۔ ہم یہ کیوں کریں؟ نماز کو ہم کیوں ایسے سیکھیں؟ تاکہ ہم اس دن کی پیشی سے ڈریں کہ اسی طرح ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، الواحد القہار جو اکیلا ہے، زبردست ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے فیصلوں میں کسی کو پر مالنے کی مجال نہیں ہے۔ یہ چیز تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، ابھی جس پر میں نے آپ کو بات کی ہے نا یہ ساری، کہ ہمیں اسباب نظر آتے ہیں لیکن اسباب کے اوپر مسبب الاسباب موجود ہے، وہ جب چاہے اسباب کو اپنے کنٹرول میں لے کر ان کی طاقت ختم کر دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوا کہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا اللہ پر یقین ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ ہمیں اس سے محبت ہے، ہم محبت بھی محسوس کریں، لیکن عبادت میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے عبادت کی جو ہیں اس میں 3 اس میں ارکان آ جاتے ہیں۔ پہلی ہے محبت، دوسری امید، اور تیسرا خوف ہے۔ اللہ کی محبت کب آئے گی؟ جب اس کی عظمت اور قدرت کی معرفت ہم حاصل کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقتاً اتنے بڑے ہیں، وہ قیامت کا دن جب اس کے سامنے سب حاضر ہوں گے، وہ سب کا حساب ایک وقت میں لے سکتا ہے، سب کو سن سکتا ہے، سب اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اسی طرح اللہ سے امید لگائیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے اور ہم پر اپنی رضامندی اتار دیں، اور اس سے، اس کے خوف سے بھی بے خوف نہ ہو جائیں، اس سے خوف بھی رکھیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ماں سے ڈرتا بھی ہے، ماں سے محبت بھی کرتا ہے، امید بھی کرتا ہے۔ امید کیا ہوتی ہے اس کی؟ جب بھی اس کو کوئی چوٹ آئے گی تو آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ گر جائے تو خالائیں آگے بڑھیں اس کو پکڑنے کو، بٹ وہ جاتا اپنی ماں کے پاس ہے کیونکہ اس کو امید ہے اس سے، یہ مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کرے گی۔ تو بالکل یہی معاملہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ رکھیں، اس سے محبت کریں، اسی سے امید رکھیں، اور اس کا خوف بھی ہمارے دل میں ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جب چاہے میری پکڑ کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیسے اللہ کے خوف سے غافل رہ سکتے ہیں، جبکہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کے دربار میں اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے جو اس کی عظمت کے خلاف ہے، تو وہ آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بخشی جا سکتی ہے نا، جبکہ آپ جانتے بھی ہوں کہ آپ جان بوجھ کے یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور پھر اسی طرح اس کی جنتیں جو ہیں اور اس کی جو عظمت اور قدرت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مقربین میں شامل ہو جائیں، تو پھر ہمارا کام کرنے کا اس احسان کے درجے پر وہ لیول بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ہم کیسے آرام سے کہہ دیں کہ نہیں آج ہم قرآن کی محفل میں نہیں جائیں گے، آج ہم سبق نہیں سیکھیں گے؟ کیسے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے اعلیٰ درجات لیں جنتوں کے اور مقربین میں شامل ہوں، اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہوں، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارا جو کرنے کا کام ہے وہ اپنے عمل پر توجہ دینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نماز پڑھیں تو خاص طور پر شعوری کیفیت میں آئیں کہ اسی طرح ہمیں اکیلے واحد القہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، یومئذ اس دن، مقرنین جکڑے ہوئے ہوں گے، فی الاسفاد بیڑیوں میں۔ قرن ہوتا ہے ایک کو دوسری سے ملا دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ جکڑے ہوئے ہوں گے آپس میں، اور کس کے ذریعے؟ بیڑیوں کے ذریعے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب۔ تو اللہ کے حضور قیدیوں کو پابند سلاسل کر کے پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے سب مجرموں کو اکٹھا کر کے ان کو ایک ہی زنجیر کے ذریعے منسلک کر دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ آتا ہے نا کہ ایک جیسے گناہ گار ایک طرف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہے۔ تو اس دن تم دیکھو گے مجرموں کو کہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئیں گے، یعنی ان کی جو بے عزتی ہے اس کا بھی یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔
سرابیلہم ان کے کرتے، یعنی سرابیل آتا ہے لمبی قمیض کے لیے، من قطران تارکول کے ہوں گے۔ قطران سے وہ جو جلنے والا غلیظ مادہ ہوتا ہے نا، جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، بدبودار گاڑھا اور سیاہ دھواں چھوڑتا ہے، اور جب جلتا ہے نا وہ، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت دیر تک جلتا رہتا ہے اور بجھنے میں نہیں آتا اور چپکتا ہے پھر، استغفر اللہ۔ تو اور اس تارکول کے ساتھ جو آگ لگائی جاتی ہے نا، اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ جس کو جلاؤ، جیسے لکڑی ہے نا، جلاؤ آپ اپنا کام کر لو، کھانا پکا لو، تو اس کے بعد وہ اس کو چھوڑو تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ یوٹینسلز ہیں جن کو جب آپ جتنا زیادہ جلاتے ہو تو، اور جتنا زیادہ ٹمپریچر ان میں رکھتے ہو، بعد میں ان کو ٹھنڈا ہونے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ تو اس کی آگ ان کے جسموں سے لپٹ رہی ہوگی، وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانپ لیں گے ان کے چہروں کو آگ، یعنی چہروں کو ان کے آگ ڈھانپ لے گی۔ اور چہرے کا یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، جیسے ابھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ ان کی بے عزتی ہے نا، یعنی مجرم ہیں، تو اب ایک تو ان کو بیڑیوں میں لایا جا رہا ہے، لمبی لمبی قمیضیں جو ہیں وہ تارکول کی ہیں جو ان کے جسموں سے یعنی چپکی جا رہی ہیں، اور اب اوپر آگ لگی ہوئی ہے تو وہ جب بھڑک رہی ہے اوپر تک تو جسم سے لپٹ رہی ہے اور چہرے تک پہنچ رہی ہے، چہرے کو بھی ڈھانپ رہی ہے۔ تو بدن میں دیکھیں سب سے اشرف حصہ انسان کا چہرہ ہوتا ہے، اور چہرے کو ہی آپ یہ دیکھیں کہ انسان عزت کے مارے کس طرح بلند رکھتا ہے نا، اور جب آپ متکبر ہوتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ اپنی ظاہری ٹپ ٹاپ کا کتنا دھیان رکھتے ہیں نا، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے چہرے پر کوئی دھبا، کوئی اس طرح کی بھی کوئی چیز نظر آئے۔ اور اسی طرح یہ بے نمازی ہیں نا، جن کے ماتھے اللہ کے آگے جھکتے نہیں تھے، جو تو تکبر اور سرکشی جو ساری ماتھے میں سمائی ہوئی تھی نا، اب سائنس آپ کو یہ پروف کر کے بتاتی ہے کہ سارے جو ہیں جذبات کا جو لنک ہے وہ وہیں پہ ہی بن رہا ہوتا ہے، تو وہ پیشانی انہوں نے جھکائی ہی نہیں اللہ کے آگے، سرکش اور متکبر ہی بنے رہے، تو وہی چہرے ہوں گے کہ جن پر آگ ڈھانکی ہوئی ہوگی، یعنی ان کے چہروں تک چھائی ہوئی ہوگی، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی کہ جو تکلیف چہرے کو پہنچتی ہے نا، وہ دوسرے جسم کی نسبت زیادہ شدید ہوتی ہے، چہرے کی سکن ایسی ہے، اور یہاں پر جو آنکھیں ہیں، ناک، کان، یہ سب، یہاں ہمارے ہونٹ ہیں، آپ یہ دیکھیں گے یہ سارے سینسٹیو پارٹس ہیں نا، تو یہاں پہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ سارے جسم کی نسبت زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اللہ تجعلنا منہم۔ اللہم انا نسألک اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اگلی آیت میں فرمایا لیجزی اللہ، تاکہ جزا دے اللہ، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دن جو قائم کیا جائے گا، عدالت ہوگی، میزان قائم ہوگا، اس لیے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وہی پہلی آیت سے کنیکٹ کر دیں رکوع کے، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ غافل ہے، اور یہ جو مدت گزر رہی ہے تمہیں لگتا ہے کہ بہت مدت ہوگی، جب وہ حساب کو پیش کیے جائیں گے تو بہت جلد ہی حساب ہو جائے گا، جلدی ہی پکڑے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ھذا بلاغ، یہ پہنچانا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، ولینذروا، تاکہ وہ خبردار کیے جائیں، بھی اس کے ساتھ، ولیعلموا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما، بے شک، ہوا الہ، وہی الہ ہے، واحد، ایک ہی، ولیذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب، عقل والے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ایسی چیز ہے جو اسے تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ وہ اس سے ڈریں، یعنی اس میں ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کے انجام سے خبردار کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، اور پھر یہ کہ ولیعلم، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی الہ ہے، ان کے اعمال پر گرفت کرنے والی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، اور اسی کی طرف ہر حال میں رجوع کیا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اپنے نفع و نقصان کے وقت اسی کو پکارا جائے، الہ واحد ہے، وہی معبود اکیلا برحق ہے۔ اور تیسرے یہ کہ کیوں یہ بتایا جا رہا ہے، کیوں یہ پہنچا دینا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، یعنی یہ جو آیات ہیں اور واقعات ہیں یہ کیوں بتائے جاتے ہیں، تاکہ اہل دانش عبرت اور سبق حاصل کر سکیں۔
تو یہاں پر ہمارے لیے سوچنے کی بات پتہ کیا ہے، وہ یہ کہ ھذا بلاغ للناس، للمؤمنین مسلمین نہیں آیا، لوگوں کے لیے آیا ہے۔ تو وہ لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ لوگوں تک ہمارے ذریعے پہنچے گا۔ جب ہم تک یہ پیغام پہنچا ہے تو ہمیں یہ لوگوں تک پہنچانا ہے حکمت کے ساتھ، جس حد تک ہم اپنے اپنے دائرے میں کام کر سکیں ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان بھی دیکھیں کہ اس کتاب سے سبق نہیں لیتے ہیں نا، اس کے ذریعے نہیں لوگوں کو ڈرایا جاتا، اپنے اپنے ہر شخص جو ہے اپنی اپنی فکر سے ڈراتا ہے، ایسے نہیں کرو گے تو ایسے ہو جائے گا، یا اور بھی جو بھی ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی محبت کتنی دی جاتی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے ذریعے دعوت کو کتنا پھیلایا جا رہا ہے، یہ بات سوچنے کی والی۔ ینظروا بہ، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے، یہ پہنچانے کی چیز ہے جو لوگوں تک پہنچائی جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں، اور یہ پہنچائی جائے گی تو وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ علم حاصل کریں، تو ہی تو وہ علم حاصل کریں گے، نہیں تو وہ تو جاہل کے جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صرف وہی نہیں، اب مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، ہماری نسلوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہمیں ان تک بھی یہ علم پہنچانا ہے کہ انما ہوا الہ واحد، کہ وہی الہ، ایک ہی الہ ہے، سارے اختیارات کا وہی مالک ہے، اس کے اختیارات میں کوئی تصرف بھی نہیں کر سکتا، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا ہے لوگوں تک، یہ نہیں سوچنا کہ فلاں پتہ نہیں سنے گا کہ نہیں سنے گا۔ جس تک خیر کی کوئی بات پہنچے گی، جو عقل اور غور و فکر کرنے والا ہوگا وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔